الطاف حسین صاحب اور ان کی جماعت کی بھی مخالفت کی کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میرا سوال آپ احباب سے یہ ہے، اگر آج کی تاریخ میں ریفرنڈم کرایا جائے کراچی میں، اور کراچی کی عوام سے پوچھا جائے کہ آج پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں، یا پچھلے 10 سال بھی نہیں، پچھلے جو 6 سال گزرے ہیں 2016 سے 2022 تک، جس میں ماشاءاللہ فساد کی جو جڑ تھی، الطاف حسین صاحب اور 90 فساد کی جو جڑ تھی اس کو آپ نے حق کی تلوار سے کاٹ کے پھینک دیا، اور 2016 سے 2022 تک اب تک جنت نظیر بن جانا چاہیے تھا کراچی کو، خصوصاً ناروے اور کینیڈا کی طرح سے ماشاءاللہ سے اس میں خوشحالی آ جانی چاہیے تھی. اگر آج کی تاریخ میں آپ کراچی کے عوام سے رائے لیتے ہیں، آپ ریفرنڈم کراتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پچھلے 6 سال جو ہیں اس میں زیادہ خوشحالی تھی یا مشرف کے دور میں زیادہ خوشحالی تھی، کراچی کے عوام کی کیا رائے ہوگی؟ میرا اس کے بارے میں ایک تاثر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ کیا نام ہے جو میری رائے ہے وہی ٹھیک ہوگی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید کراچی کی عوام یہ کہے گی کہ پچھلے 6 سال میں جو کراچی کے ساتھ حشر ہوا ہے اس کے مقابلے میں مشرف کے دور میں کراچی میں حالات بہتر تھے. اب اس رائے کی وجہ کیا ہے؟ اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ کاظم حیدری صاحب جو ہیں وہ کیا نام ہے وزیر اعلیٰ نہیں ہے سندھ کے. اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ احمد مزمل صاحب جو ہیں وہ گورنر نہیں ہیں سندھ کے. نہیں جناب، میری 10 بستہ رائے میں 2000 سے لے کے 2008 تک جو لوگ کراچی کے معاملات پر برسر اقتدار بھی تھے اور برسر اختیار بھی تھے، وہ کراچی کے ووٹ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کے نمائندے تھے. انہوں نے بالکل بھی کیا نام ہے مطلب پرفیکٹ کام نہیں کیا ہوگا، ضرور کیا نام ہے بھتے لیے ہوں گے، ضرور چائنا کٹنگ کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، میں کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرتا. لیکن پچھلے 6 سال میں پیپلز پارٹی نے جو کراچی کے ساتھ کیا ہے اس کے مقابلے میں ان کے نمائندوں نے، کراچی کے نمائندوں نے جن کو کراچی نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے کراچی کے ساتھ بہتر معاملہ کیا. اور دیکھیے میری 10 بستہ رائے ہے، پارلیمانی ایک ایسا ملک جس میں پارلیمانی جمہوریت ہے، صرف یہی اصول ہے، اصول یہی ہے. اس میں احمد مزمل صاحب کو پرویز مشرف کی شکل پسند ہے نہیں پسند ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اس میں کاظم حیدری صاحب کو الطاف حسین صاحب کی سیاست پسند ہے نہیں پسند ہے میٹر نہیں کرتا. ہم اپنا انڈیویجول ووٹ کسی کے بھی حق میں کاسٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، the majority of that local constituency, their mandate, their opinion matters. اور جب آپ اس اصول پر کیا نام ہے معاملات کو چلاتے ہیں تو معاملات پرفیکٹ نہیں ہو جاتے لیکن معاملات نسبتاً بہتر ہوتے ہیں. میری دوبارہ سے آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ پچھلے 6 سال سے کراچی میں ماشاء اللہ ہے، لاڑکانہ میں ماشاء اللہ نہیں ہے، نواب شاہ میں ماشاء اللہ نہیں ہے، پشاور میں ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا، کراچی میں پچھلے 6 سال سے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو کاظم بھائی بات کر رہے ہیں وہ بڑی مطلب وہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں اب میری جو رائے ہے وہ اس سے مختلف ہے، لیکن کاظم بھائی کی بات میں بہت وزن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہوگا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس صرف عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر نہیں ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آرمی کے ہائیبرڈ نظام پر بھی ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس اس بات پر بھی ہوگا کہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ پچھلے 72 سال سے آپ پاکستان کی سیاست میں انوالو ہیں، برائے کرم اب آپ اس سیاست سے نکل جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. بہت بہت نوازش فیصل عثمانی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. جی تھینک یو. ہمارے ساتھ بلیک بک آئے ہیں. بلیک بک اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، بات تو ویسے جو میں آپ کو بتا دوں آپ تھوڑا لیٹ آئیں، ٹاپک بھی ہے اور ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے بھی چل رہا ہے. ٹاپک یہ تھا کہ بھائی عمران خان آ جائیں چلے جائیں، نون لیگ آ جائے، فلانا آ جائے، دھماکہ آ جائے، اس سے کراچی والوں کو کوئی فائدہ میری نظر میں نہیں ملے گا. اور اس کے بعد بات چلی گئی کہ اگر صوبے مزید بنا دیے جائیں یا نہ بنا دیے جائیں، تو یہ اس پہ بات چل رہی ہے، اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی، شبیر بھائی، احمد بھائی وعلیکم اور السلام. سب کو آداب. فیصل بھائی دیکھو، جو بات آپ کا ٹاپک ہے نا، یہ بات تو الطاف بھائی پچھلے 20 سال سے کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا بات تو صوبائی خود مختاری کی، ٹھیک ہے. تو وہ آئیڈیا بھی الطاف بھائی نے ہی پاکستان میں اس کو فلوٹ کروایا، نہیں ایکسیپٹ کیا ان لوگوں نے. صوبے کا بھی ہو بات تو وہ بھی الطاف بھائی اس کو لے کے چلے. مہاجر صوبے کی بات کس نے شروع کی؟ الطاف بھائی نے شروع کی، اس پہ بھی بات نہیں بنی. اور اب تو مطلب سب قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور بہت سب سمجھتے ہیں کہ یہ آپ الطاف حسین کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، آپ مہاجر ہو، they don't accept you, simple.
ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے الطاف بھائی کا ساتھ چھوڑا اس بنیاد پہ کہ یار ان کو الطاف حسین ایکسیپٹ نہیں ہے, ہم ان کو ایکسیپٹڈ ہوں گے, تو آج ان کی بھی مٹی پلیت ہے, چاہے وہ خالد مقبول ہو, ندیم نصرت ہو, عامر خان ہو, مصطفیٰ کمال ہو. کیا عزت ہے, ٹکے کی کوڑی کی اوقات نہیں ہے ان کی, کوئی اوقات ہے؟ مطلب ابھی احمد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ پیرس بنانے کے لیے 6 سال بہت تھے, بنا لیتے نا پیرس, دہشت گرد تو باہر تھے سارے. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اب یہ میں بولتا ہوں یہ ایک اچھا سینیریو ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ الطاف حسین جو بات کہتے ہیں وہ کتنی درست ہے. مطلب 2013 میں ایم کیو ایم کے اندر تطہیر کا عمل ہوا, کس نے شروع کیا؟ الطاف بھائی نے خود شروع کیا نا, کوئی باہر سے تو نہیں ہوا. الطاف بھائی نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا نا کہ بھائی یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اور بس ہو گئی ہے, میں ان کو نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. تو وہاں پر پرابلم سٹارٹ ہو گئی, ساتھیوں کی ٹارگٹ کلنگز ہو گئی, آپریشن مسلط کر دیا آپ پہ, اور وہ بڑھتے بڑھتے آپ نے ایک گروپ بنایا, اس گروپ کے پیچھے آپ نے جا کے 2016 کو بالکل ہی آپ نے سیاست سے باہر کر دیا. آج آپ کا ہی چیف جسٹس کہتا ہے کہ نعرے جتنے بھی سخت تو مقدمات نہیں بنیں گے. تو بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بات اس ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں کہ بھائی جو باتیں آپ کر رہے ہو, یہ بات الطاف بھائی پچھلے 20 سال 25 سال سے تواتر سے کر رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو الطاف بھائی بھی ایکسیپٹ نہیں تھے, کیونکہ الطاف بھائی جو ہے وہ سٹینڈ لیتے ہیں قوم کے لیے, وہ لیٹتے نہیں ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے ٹائٹینک سے اترے تھے نا, جو یہ سمجھ کے کہ ڈوب گیا, تو آج ان کے چہروں پہ مطلب لعنتی پھٹکار ہی پڑ رہی ہے نا سب کے, آج پھٹکار ہے ان کے اوپر. کہاں ہیں وہ لوگ بھائی؟ کہاں ہے ندیم نصرت؟ لاؤ نا, جو اتنے بڑے انٹلیکچوئل کے بنے ہوئے تھے, کہاں ہیں وہ؟ دلا دو نا قوم کو منزل. کہاں ہے خالد مقبول؟ تو بھائی یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ابھی بھی دل سے الطاف بھائی کے ساتھ ہو, جس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اب دل کا سودا نہیں ہے نا بھائی, اب دماغ کا, اب آپ کو عملی جدوجہد میں حصہ بننا پڑے گا. ہمارے لیے نہیں بنو, اپنے لیے بنو. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں سفر تو وہ کر رہے ہیں, میں یا فیصل عثمانی, احمد بھائی یا شبیر بھائی تھوڑی سفر کر رہے ہیں. سفر تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں. آپ دیکھ لو, پہلے سندھی ڈے بناتے تھے, چلو ٹھیک ہے بھائی سندھ ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اب سرائکی ڈے بھی منا رہے ہو, سرائکی بھی تمہارے کو چماٹے کرا کے جا رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے ہیں. کل تک تو تم کہیں مطلب یہ لگے گا کہ مہاجر ڈے کے لیے بھی لوگ نہیں ملیں گے ان کو, کیونکہ اگر آج بھی لوگوں نے اس معاملے کے اوپر نہیں سوچا نا کہ آپ کی میجورٹی, آپ کہتے تو ہو میجورٹی, لیکن اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو آپ میجورٹی میں کہاں ہو؟ آپ سب برابری پہ ہیں کراچی شہر میں. جو نہیں ماسی میرے تمہارے گھر میں کام, وہ چماٹ کھا لیں گے, 15 روپے کی فطرے کی پرچی نہیں آنی چاہیے, بس 15 روپے یار کی فطرے کی دیکھیں پرچی نہ احمد آئے بھائی, بس. فطرے کی پرچی یا یہ ایم کے ایم کے فطرے کی پرچی پہ پل رہی تھی. مطلب مصطفیٰ کمال اپنے خود ہی یہ بات بولی نا 3 مارچ 2016 کو کہ بھائی کتنا اس کا بجٹ تھا. تو اگر مطلب ایم کیو ایم وہاں کرتی ہے نا کرپشن, فطرے کی پرچی میں کرپشن کیوں کرے گی؟ ہزاروں کروڑ لاکھوں کروڑ میں کرپشن کرے گی نا ایم کیو ایم پھر یار. مطلب یہ ناظم کس نے بنایا؟ الطاف بھائی نے بنایا نا, یا خالد مقبول نے بنایا, ندیم نصرت نے بنایا تھا اس کو ناظم؟ سب الطاف بھائی کی مرون منت تھے نا بھائی. مطلب ایک کراچی کا ایک پیٹرن نعرہ تھا کہ الطاف بھائی کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیتے گا, اور الحمدللہ ایسا ہی ہونا ہے کراچی شہر میں. تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جو ایجنسی چاہتی تھی تمہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل تک محدود کرنا, وہ انہوں نے ان کے ذریعے کروا لیا, ان بغیرتوں کے ذریعے. آج ایم کیو ایم, جو جس کو میں ایم کیو ایم خیر نہیں کہوں گا, یہ جو گروپ ہے بہادر آباد گروپ, یہ کہاں تک محدود ہے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی ان کی کیا اوقات ہے؟ کل محمد حسین کی ویڈیو دیکھ لو کہ پیپلز پارٹی والے کیسے ان پر چڑھ کے آ رہے ہیں, کہ ان کو ہی مطلب سٹنگ ایم پی کو اس نے نکال دیا وہاں سے, پارک سے. تو میرے بھائی یہ مطلب یہ سب جو ہے نا ٹوپی ڈرامے, لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب آپ خود فیصلہ کرو بھائی, آپ خود فیصلہ کرو. یہ نہ میری بات سنو, نہ احمد کی سنو, نہ شبیر کی سنو. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. بھائی ہم چور تھے, ڈاکو تھے, کچھ بھی تھے, شہر کو ڈیلیور ہو رہا تھا, شہر میں کام